کیا اسرائیل کے لیے پاکستان کے خلاف بگرام ایئر بیس ضروری ہے؟ نیو گریڈ گیم کیا بن رہی ہے؟ آئیے آج کے اس بلاگ پر اسی پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 22 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیانیہ اور یہ مطالبہ بہت شدت کے ساتھ اس کے اندر اضافہ آتا ہوا جا رہا ہے کہ ہمیں بگرام ایئر بیس ہر صورت میں چاہیے۔ افغانستان کو وہ تنبیہ کر چکے ہیں کہ اگر افغان حکام کی جانب سے ہمیں بگرام ایئر بیس نہیں دی گئی تو اس کے سنگین قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب افغان حکام کی سائٹ پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر افغان حکام کی موجودہ حکومت کو امریکہ تسلیم کرتا ہے اور تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ کو افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑا واضح الفاظ میں افغان حکام کی سائٹ سے انکار آیا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ افغانستان کے جو امیر ہیں، جو سپریم لیڈر ہے ہیبت اللہ اخونزادہ، ان کی ابھی تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد آپ کو خاموشی نظر آتی ہے۔ یہ دیگر حکام کی سائٹ سے بیانات آپ کو سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال لیکن دوسری سائٹ کے اوپر ایک اور رخ بھی ہے۔ افغان حکام کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد، ان کے وزیر تعلیم، یہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں، ماضی کے اندر بھی جب افغان حکام کی نئی حکومت آئی اس وقت بھی، اور حال ہی میں ایسے بیانات آپ کو ملتے ہیں کہ رات کے وقت افغانستان کی فضائی حدود میں امریکہ کا کنٹرول ہوتا ہے یا امریکہ اس پر قابض ہوتا ہے۔ یہ بیانات ان ترجمانوں کے، ان رہنماؤں کے، ان وزراء کے موجود ہیں، آن دا ریکارڈ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے ظاہری طور پر امریکہ تو نکل چکا، مگر کسی نہ کسی شکل میں امریکہ اب بھی افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اب اس سوال کا جواب کہ کیا اسرائیل کے لیے پاکستان کے خلاف امریکہ کو بگرام ایئر بیس چاہیے یا چین کے خلاف چاہیے یا پھر ایران کے خلاف چاہیے، اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں ہم چائنا کی۔ کیا چائنا پر نگرانی کرنے کے لیے امریکہ کو بگرام ایئر بیس چاہیے؟ جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جہاں پر چائنا اپنے نیوکلیر ایسٹس رکھتا ہے وہاں سے بگرام ایئر بیس کچھ ہی مسافت پر ہے، اسی لیے ہمیں مانیٹر کرنے کے لیے بگرام ایئر بیس ہر حال میں چاہیے۔ اب دیکھیے اگر جہاں تک بات یہ ہے کہ چائنا پر نگرانی رکھنی ہے تو چائنا پر نگرانی کے لیے تو آلریڈی جاپان کے اندر امریکہ موجود ہے۔ جاپان اتحادی ہے بڑا مضبوط امریکہ کا۔ اس کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی کے اندر آپ نیٹو دیکھتے ہیں، آپ امریکی وسائل وہاں پر دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح تائیوان کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے۔ تو اگر چائنا پر مانیٹر ہی کرنا ہے تو یہ تو پہلے ہی آپشنز بہت بڑی تعداد کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلے ملک پر اگر ہم بات کر لیں ایران کی، تو دیکھیے ایران پر نگرانی کرنے کے لیے بھی امریکہ کو خصوصی طور پر بگرام ایئر بیس تو نہیں چاہیے۔ ایران کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے پہلے ہی سعودی عرب میں امریکی افواج موجود ہیں۔ قطر میں سینٹ کوم کا سب سے بڑا فوجی اڈا وہاں پر موجود ہے، وہاں پر نگرانی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کے اندر بہت بڑی تعداد، ایک بڑی منظم اور مربوط قسم کی امریکہ کی نیوی موجود ہے جو ایران کے اوپر نگرانی رکھتی ہے۔ تو ایران کو مانیٹر کرنے کے لیے، چائنا کو مانیٹر کرنے کے لیے پہلے ہی تمام تر آپشن موجود ہیں جنہیں امریکہ اویل بھی کرتا ہے۔ تو پھر آخر میں یہ سوال ابھر کر آتا ہے کہ بگرام ایئر بیس پھر ایسا کیوں چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ایک ملٹی فرنٹ ہب ہے، یعنی ایک ایسا پوائنٹ ہے جغرافیائی لحاظ سے کہ جہاں پر آپ آ کر بیٹھ جائیں تو آپ پاکستان، آپ ایران، آپ چین کے اوپر ایک ہی پوائنٹ سے تمام ان تینوں ممالک کے اوپر نظر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے کہی کہ کیا اسرائیل کے لیے پاکستان کے خلاف بگرام ایئر بیس چاہیے، تو دیکھیے یہ معاملہ آپ کو تب سمجھ میں آتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی متعدد بات کہہ چکے ہیں، بائیڈن انتظامیہ پر تنقید بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں بگرام ایئر بیس چاہیے، اور بائیڈن انتظامیہ نے کچھ اچھا فیصلہ نہیں کیا بگرام ایئر بیس کو دے کر۔ لیکن جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد اس مطالبے کے اندر شدت آ چکی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ ہوا، ایک پر حملہ، دوسرے پر حملہ، معاہدے میں، ٹریٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں، اس کو دہرانا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر کچھ مبصرین کی رائے تو موجود ہے نا کہ اسرائیل کا جو نظریہ ہے وہ گریٹر اسرائیل سے متعلق ہے، یعنی اس نے اگر کچھ رائے اور مبصرین کی رائے کو حتمی مان لیا جائے تو گریٹر اسرائیل کے اندر 40% تو سعودی عرب بھی آتا ہے۔
اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک بھی ہیں، اور جو کچھ پھر قطر کے ساتھ ہوا ہے، اب قطر اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ فیصلہ کروایا کہ ہم امریکہ کے اتحادی میجر نان نیٹو الائے ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے اسی لیے یعنی کہ سعودی عرب نے پاکستان کا انتخاب کیا اور پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ اب آج نہیں تو کل یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے، اور بڑھتے بڑھتے اگر ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے، ممکنہ طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کچھ تجزیاتی طور کے پر کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اگر کل کو ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل عرب کی سرزمین پر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر جو دوسرا ملک ہے یعنی کہ اسرائیل، وہ یہ چاہے گا کہ بجائے کہ پاکستان کے سرحد سے اتنی دور جا کے جنگ لڑی جائے، تو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس جنگ کو پاکستان کی سرحدوں کے بالکل قریب لے کر جایا جا سکے، اور اس کے اندر تاکہ پاکستان پر ایک نفسیاتی دباؤ بھی آئے کہ انڈیا سائڈ سے بھی اور افغانستان سائڈ سے بھی۔ اور یہ جو بگرام ایئر بیس ہے، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہیں، جیسا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، امریکہ بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کے عملی ایک نمونہ بھی موجود ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کل کو ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کی افواج آمنے سامنے آ جاتی ہیں، تو پاکستان کی فضائی حدود میں آنے کے لیے اسرائیل کو ممکنہ طور پر کیا روٹس کون کون سے درکار ہو سکتے ہیں۔ اگر بگرام ایئر بیس کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، اسپیسیفک اسی کی ہم بات کر لیتے ہیں، ویسے تو عمان کے پانیوں والی سائڈ سے یا خلیجی ممالک والی سائڈ سے رستے تو موجود ہیں، اور سب سے بہتر جو رستہ موجود ہے وہ انڈیا کی سائڈ سے موجود ہے، لیکن اگر ہم چونکہ بگرام ایئر بیس کے ایلیمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر اسرائیل کے کوئی فائٹر جیٹ یا وار پلینز آتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں عراق کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے، ایران کی فضائی حدود کے اندر سے آتے ہوئے افغانستان کے اندر آنا ہی پڑے گا۔ اب ایران تو اس چیز کی اجازت تو نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی وہ دے گا، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جو ٹینشن ہے وہ تو پہلے ہی آن دا ریکارڈ ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ نہیں ہے، وہ اس طرح منظم نہیں ہے، ان کے پاس ضرور جدید قسم کا یا پھر کسی حد تک ایک ایوریج قسم کا دفاعی نظام موجود ہے، البتہ ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ انتہائی بھرپور ہے، اور اسی سے جواب بھی ایران کی جانب سے دیا گیا۔ لیکن ایئر سپیس کے اندر وہ فائٹر جیٹ کو یا بالخصوص اسٹیلتھ فائٹر جیٹ اس ٹیکنالوجی کو روک سکیں، ایسا کوئی ان کے پاس میکینزم موجود نہیں ہے۔ تو وہاں سے اگر ایران کی حدود سے بگرام ایئر بیس سے آ سکیں اور اس کے ساتھ پاکستان آ سکیں تو یہ تو ایک ممکنہ روٹ ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن جون 2025 کے اندر یہ چیزیں تو موجود ہیں کہ عراق کی جانب سے کہا گیا، جسے رائٹرز کے اندر بھی ذکر کیا گیا، کہ 50 کے قریب وار پلینز نے عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ اسی دوران ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی چل رہی تھی، کشیدگی بھی چل رہی تھی۔ تو ایک ممکنہ روٹ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اسپیشل جو ہیں وہ اسرائیل کے جہاز بگرام ایئر بیس میں آئیں گے تو ہی وہ کارروائی ہو سکیں گے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کا تعلق آپ کو پتا ہے کہ کیسا ہے، تو بگرام ایئر بیس کے اندر سے بھی بہت کچھ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اور اگر براہ راست جنگیں نہ بھی ہوں تو بھی آپ کو پتا ہے کہ جو گریڈ گیم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گریڈ گیم کیا بن رہی ہے، تو اس کے اندر پراکسی وار کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بھی ریاست کو کمزور کرنا ہے، اس کی افواج کو کسی اور میدان میں انگیج کرنا ہے، تو اس کے لیے بہتر فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی تنظیمیں جنریٹ کر دی جائیں، اور تاکہ ان کی جو ریاست ہے، ان کی جو وسائل ہے، ان کی جو فوج ہے، ان کا مکمل فوکس ان پراکسی وار کی طرف ہو جائے، ان کالعدم تنظیموں کی طرف ہو جائے، اور دوسرا جو فریق ہے جو کہ ایک گریڈ گیم کا حصہ بھی ہو، وہ ان پراکسی تنظیموں کو فنڈ کرتا رہے، سپورٹ کرتا رہے، انہیں جدید قسم کی ٹیکنالوجی بھی دیتا رہے، تو کچھ ایسا پیمانہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بگرام کا معاملہ دوبارہ سے خبروں کے اندر سرگرم ہو گیا ہے، اور ایک گریڈ گیم کھیلی جا رہی ہے بگرام بیس کو لے کر، اس کے اندر ایک بہت بڑا مین کارڈ ہے بگرام ایئر بیس۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان، کیا افغان حکام امریکہ کو بگرام ایئر بیس دیں گے؟ اگر ظاہر ہے وہ نہیں دیں گے تو کسی نہ کسی حد تک دباؤ سفارتی سطح کو ہو، ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے ہو، یا کسی اور معنوں کے اندر بھی ان کے اوپر دباؤ مسلسل برقرار رہے گا، اور اگر وہ دے دیتے ہیں تو ان کی عوام کے اندر سے بھی ایک پریشر آئے گا کہ آپ نے اتنی ایک طویل جنگ لڑی ہے صرف اس نقطے کے اوپر کہ امریکی افواج
یہاں پر نہ رہیں، لیکن اب آپ نے خود ہی رضامندی کے تحت ان کے حوالے کر دیا ہے، تو افغانستان کے اندر سے بھی خانہ جنگی والا ماحول پیدا ہو جائے گا، اور یہ خطہ جو ہے وہ آپ کو مسلسل عدم استحکام کا ہی شکار نظر آئے گا۔ تو یہ جو بگرام ایئر بیس سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، بالخصوص اس کے بعد کہ جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور جب دیگر عرب ممالک بھی پاکستان کی ملٹری قوت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ مزید تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس تناظر میں بگرام ایئر بیس کا مطالبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس مطالبے کے اندر شدت آنا، تو یہ اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایک نئی گریٹ گیم کی صورت میں آپ کے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں رکھی گئی ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، یقیناً ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے لیے بڑی ایک قابل فخر بات بھی ہوتی ہے کہ آپ کی ریاست کو، آپ کی افواج کو مقدس مقامات کی حفاظت کا ذمہ ملا ہے اتنے مسلم ممالک میں سے، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک گریٹ گیم کی شکل اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کے معاملے میں پہلے برطانیہ، سوویت یونین، پھر امریکہ، اور اس کے بعد اب جو ایسا منظرنامہ لگ رہا ہے کہ ایران، چائنا، رشیا، پاکستان، امریکہ اب آپ کو ان بڑے بڑے کھلاڑیوں کے مابین ایک گریٹ گیم کھیلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، کچھ خبر ہے اور زیادہ تر تجزیاتی طور کے اوپر ایک پہلو رکھا ہے، آپ میری رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب